نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور۔ حضرات گرامی القدر، معزز سامعین اکرام، اللہ جل شانہ نے پوری کائنات کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ نے آسمان کو ستاروں سے، سورج سے، چاند سے مزین کر دیا ہے۔ اللہ نے چاند کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورج کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ نے آسمانوں کو ستاروں سے مزین فرما دیا ہے۔ زمین کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جو بھی چیز آپ دیکھیں گے اللہ کی بنائی ہوئی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ پاک نے اسے تخلیق فرمایا ہے، اپنی قدرت کاملہ دکھاتے ہوئے۔ اور ہر چیز کو دیکھ کر، اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کے رنگ کو دیکھ کر اللہ جل شانہ یاد آتے ہیں کہ وہ کیسا خالق ہے جس نے پوری کائنات کو اس طرح تخلیق فرمایا، بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے زمینوں کو، آسمانوں کو، ستاروں کو ایک کشش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے اپنے اپنے مسکن پہ ٹھہرایا ہوا ہے۔ سب سے خوبصورت کائنات میں اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا ہے۔ سب سے اعلیٰ بھی بنایا انسان کو، سب سے خوبصورت بھی اللہ جل شانہ نے بنایا۔ تو اللہ خود اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، مجھے اس خوبصورتی کو دیکھ کر سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد آ گیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جب وہ کنویں سے نکال کر، وہ قافلہ جب کنویں سے نکال کر جب انہیں مصر لے کر گئے، تو مصر جب پہنچے تو یوسف علیہ السلام کے چاروں طرف چرچے ہونے لگے کہ ایک غلام آیا ہے، وہ بہت ہی انتہائی خوبصورت ہے۔ اس کی جھلک دیکھنے کے لیے مصر کے بازاروں میں آدمی گھومنا شروع ہو گئے کہ ان کی زیارت کے لیے۔ جو سپہ سالار تھا، جو سالار لشکر تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر آیا تھا، اس نے اپنے مکان میں یوسف علیہ السلام کو رکھا، اپنے مکان کے دروازوں کو بند کر دیا۔ تو چاروں طرف یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے پھیلنے لگے۔ تو جب رات گزری، صبح ہوئی، رات ہوئی، تو جب رات گزر گئی، صبح آئی، تو دیکھا کہ اس کے مکان کو مصر کے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اتنے لوگ جمع ہو گئے، دور دور تک لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے۔ تو مالک مکان گھبرا گیا، اس نے اپنی چھت پر چڑھ کے اعلان کیا کہ بھائی آپ کیوں یہاں جمع ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ ایک غلام لے کر آئے ہیں اس کے حسن کی جھلک کو دیکھنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، اگر آپ نے یوسف کو دیکھنا ہے تو پھر میں دروازہ کھولتا ہوں، تو ایک ایک بندہ ایک ایک اشرفی لے کر آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کی زیارت وہ کر سکے گا جو ان کے قدموں میں ایک ایک اشرفی ڈال دے گا۔ سبحان اللہ، سب لوگوں نے منظور کیا۔ پہلے دن 6 لاکھ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے دن 6 لاکھ آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے، اور 6 لاکھ اشرفیاں ہو گئیں۔ رات پڑ گئی، دوسرے دن اس سے بھی زیادہ آدمی آنا شروع ہو گئے۔ جب چرچا سنا کہ یوسف علیہ السلام بہت حسین و جمیل ہیں، ان کی ایک ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا ترس رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ دوسرے دن اس نے اعلان کیا کہ بھائی آج ڈبل قیمت ہوگی، جو بھی یوسف علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آئے وہ 2 اشرفیاں لے کر آئے۔ تو وہ 2 اشرفیاں لے کر لوگوں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے، 2 اشرفیاں کیا چیز ہے؟ تو 2 اشرفیاں حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں ڈالتے گئے، یوسف علیہ السلام کی زیارت کرتے گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے جو زیارت کرتے تھے یوسف علیہ السلام کی، جب زیارت کر کے باہر نکلتے تھے تو وہ اپنے گھر کا راستہ ہی بھول جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ لیا تھا۔ اتنے حسین و جمیل اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا تھا۔
تو صبح کو تیسرے دن اس نے اعلان کیا، تیسرے دن اس نے سالار لشکر نے اعلان کیا کہ بھئی اب عام طور پر ایک بازار لگے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت جو ہے وہ لگے گی، جو زیادہ قیمت دے گا اور یوسف علیہ السلام کو خرید کر لے جائے گا۔ بڑے خریدار آئے، اللہ اکبر، بہت زیادہ خریدار آئے۔ ان میں ایک عورت آئی اور وہ عورت بڑی امیر گھرانے کی تھی، شہزادی تھی، بڑی امیر تھی۔ وہ 1000 خچر پر سامان لاد کر، سونا چاندی ہیرے جواہرات مال و دولت اشرفییں، وہ 1000 خچر پر مال جو ہے وہ اس کو لاد کر لائی، اور اس نے وہاں وہ 1000 جو ہے جانوروں کو باندھ دیا۔ لوگوں نے کہا اتنی تعداد میں تم مال لے کر آئی ہو؟ اس نے کہا میں بھی یوسف علیہ السلام کی خریدار ہوں۔ واہ اللہ تیری شان، ایک بندے کا حسن، ایک بلکہ ایک نبی کا حسن اتنا کہ پوری کائنات اس پر عاشق ہو گئی، پوری کائنات اس کو دیکھنے کے لیے آ رہی، دور دراز کے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے، اور 1000 خچر بماز سامان سونا چاندی اور جو وہ لا سکتی تھی لائی کہ میں یوسف کو خرید لوں۔ جب سارے عزیزان مصر بھی جو ہے وہ بھی اپنا مال و متاع لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے پہنچ گیا تھا، تو لوگوں کو پیچھے کر دیا گیا کہ وہ جو لڑکی آئی ہے اس نے یوسف کو خریدنا ہے، وہ بہت مال لے کر آئی ہے۔ وہ لڑکی آگے آئی، وہ شہزادی تھی، وہ آگے آئی۔ اس نے جب یوسف علیہ السلام کے حسن کی جھلک دیکھی تو وہ عورت بے ساختہ کہنے لگی اے یوسف، مجھے سب سے پہلے یہ بتا تجھے بنانے والا کون ہے، تیرا مالک کون ہے؟ تو یوسف علیہ السلام مسکرائے، مسکرا کے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بنانے والے میرے اللہ ہیں، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے مشرق و مغرب کو بنایا، جس نے پہاڑوں کو بنایا، جس نے سمندروں کو بنایا، جس نے ذرہ ذرہ کائنات کا تخلیق فرمایا، مجھے بنانے والا واحد اللہ ہے جس نے مجھے حسن دیا ہے۔ اس نے کہا یوسف میں تجھے خریدنے کے لیے آئی تھی، لیکن میں تجھے دیکھ کر تیرے ایک پاؤں کے ایک انگلی کا قیمت ساری کائنات ادا نہیں کر سکتی۔ وہ عورت ایسی مدہوش ہوئی، ایسی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر وہ مدہوش ہو گئی کہ اس نے ساری جتنے خچر لے کر آئے تھے سارے یوسف علیہ السلام کے قدموں پر وہ اشرفیاں نچاور کر دیں، جتنے غریب و مسکین اور محتاج تھے وہ سارا سامان اس نے لٹا دیا۔ اس نے کہا کہ یوسف تیری قیمت یہ نہیں، اور میں اسی رب پر ایمان لاتی ہوں جس پر یوسف تو ایمان لے کر آیا ہے، اتنا خوبصورت رب۔ وہ اس عورت کے متعلق لکھا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، ایمان لے آئی، اور وہ پھر درائے کلزم کے کنارے جا کر اس نے ایک اپنی جھونپڑی بنا لی۔ ساری زندگی درویشانہ درائے کلزم کے کنارے پر اس نے زندگی بسر کی اور اللہ جل شانہ کو راضی کر کے اس دنیا سے گئی۔ تو یہ تو یوسف علیہ السلام کا حسن 2 قسم کا ہے، ایک حسن ہے اسے ملی کہا جاتا ہے، ایک حسن ہے اسے سبی کہا جاتا ہے۔ سبی جو حسن ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا۔ سبی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حسن کو دیکھے، وہ دیکھ کر جو ششتر رہ جائے، دنگ رہ جائے، وہ اس حسن کو سبی کہتے ہیں۔ اور جو ایک حسن ہے ملیحہ سے نکلا ہے، ملیح اسے کہا جاتا ہے۔ ملیح اسے کہا جاتا ہے کہ جب بندہ دیکھتا رہے تو اس کا دل نہ بھرے، اس کا جی چاہے میں دیکھتا ہی رہوں۔ یوسف علیہ السلام کا حسن سبی تھا، اور ہمارے آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اللہ نے ملیح حسن بنایا تھا۔ جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، وہ اس حسن سے خوفزدہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ ایک ایسی کشش ہوتی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی کہ دیکھنے والا کہتا کہ میں محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ اس لیے صدیق اکبر کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ چیز بھی پسند ہے کہ میری آنکھیں ہوں اور محمد مصطفیٰ کا چہرہ نبوت والا چہرہ ہو، میری صدیق کی آنکھیں محمد مصطفیٰ کے چہرے کو ہی دیکھتی رہ جائیں۔ سبحان اللہ، زیارت ہی کرتا رہوں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور زیارت نصیب فرمائیں گے، اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیں سچا اور پکا امتی بنائے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے سب سے اعلیٰ انسان کو بنایا ہے، انسان کو اپنی انسانیت کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی مقصد کے لیے جن و انس کو پیدا نہیں کیا، فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جس طرح چاہتے ہیں کہ میری بندہ میری عبادت کرے، اللہ پاک اسی طرح ہمیں اپنے دربار میں سجدہ ریز ہونے کی اور اللہ کی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔